حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں. تو کاربن ڈیٹنگ نے یہ ثابت کیا کہ جو تاریخ حضور کی پیدائش کی بتاتے ہیں یہ قرآن اس پیدائش سے پہلے کا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس کی حیثیت ایک رام لیلا کے قصے کے علاوہ کچھ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان و یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم جو آپ کو ایک کلپ دکھانے لگے ہیں اس میں ایک شخص کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کہ رمضان کا جو ہے وہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، روزے نہیں رکھے جاتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کلپ، اس میں وہ شخص کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی جانتے ہیں. تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں. یہی لوگ جو کہتے تھے کہ قرآن کریم جمع کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں اور پھر یوں جمع القرآن ہوا. ابھی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے قرآن کے ان پارچمنٹس پر جو برمنگم کی لائبریری سے ملے ہیں، تو کاربن ڈیٹنگ نے یہ ثابت کیا کہ جو تاریخ حضور کی پیدائش کی بتاتے ہیں یہ قرآن اس پیدائش سے پہلے کا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی یہ کہ جو اسلام منبر و محراب سے ہمیں سال ہر سال سے بتایا جا رہا ہے اس کی حیثیت ایک رام لیلا کے قصے کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ایک رام لیلا کا قصہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بھول جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میرا نام روی کانت ہے، میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں، میں حیدرآباد سے آیا ہوں. میں سنا ہے کہ آپ ہندوازم کے کتابوں کے گیتا اور رام کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن اور محمد بارے میں جانتے ہیں اور بائبل اور جیسس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، مگر آپ صرف قرآن اور محمد کو فالو کرتے ہیں. کیا آپ کا پیرنٹس اور مسلمان ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے اور تینوں کتابوں میں قرآن صحیح ہے اس وجہ سے فالو کرتا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ الحمدللہ میں علم رکھتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ، بائبل کے بارے میں، وید کے بارے میں، گیتا کے بارے میں، اسلام مذہب کے علاوہ عیسائیت مذہب کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں. آپ لیکن صرف فالو کرتے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے والدین مسلم ہیں؟ اسی لیے سب سے پہلی بات میں صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرتا ہوں. میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سارے پیغمبروں پہ، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، سارے پیغمبروں پہ، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں سارے پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلم ہیں. یہ جواب جب میں 19 سال کا تھا تب تک یہ صحیح تھا. 19-20 سال تک کے میں مسلمان تھا کیونکہ میرے والدین مسلم تھے. لیکن 19 اور 20 سال کے بعد میں تحقیق کرنے لگا. میں نے عیسائی مذہب کی کتابوں کو پڑھا، بائبل کو پڑھا، یہود مذہب کے، ہندو مذہب کے، بدھسٹ مذہب کے، پارسی مذہب کے، سکھ مذہب کے. اب آج میں مسلمان ہوں بائی چوائس، کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سب سے بہترین ان سارے مذاہب میں سے ہے اسلام. یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کو کہتے ہیں اسلام. آپ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہوں. نہیں، صرف قرآن مجید نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم صرف اس کی عبادت کریں. اور اگر کوئی یقین نہ کرے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے۔ میں کئی چیزیں گیتا کی بھی فالو کرتا ہوں، کئی چیزیں وید کی بھی فالو کرتا ہوں، کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد، لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نچدیپا، اس ایشور، اس خدا کے کوئی والدین نہیں، اس کا کوئی رب نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں۔ تو میں مانتا ہوں، اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے۔ تو میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ سیم چیز بائبل میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے، لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، شما اسرائیلو ادنہینو ادنیخد، کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان، ہمارا ایشور ایک ہی ہے۔ وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے، تو اس نے وہی چیز دہرائی، شما اسرائیلو ادنہینو ادنیخد، کہ ہمارا بھگوان، ہمارا ایشور ایک ہے۔ تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں، وید کی بات کو مانتا ہوں۔ تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں، اس چیز پہ عمل کرتا ہوں۔ لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ، وقت کے دوران بدلتے گئے، اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے، پاک ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی۔ اسی لیے یہ پاک کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام۔ اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں۔ جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔